ہج تربیتی اجتماع میں بھی بیان کرتے تھے، مگر میں جب وہ بیان کرتا تھا تو یہ خیال آتا تھا کہ یہ اب کیسے ہوگا. یعنی حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ حرم پاک میں کم از کم ہر سال 6 لاکھ افراد حج کریں گے، اور جس سال وہ تعداد پوری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پوری فرما دے گا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ اب کیسے ہوگا، 20-25 لاکھ حاجی اب تو بڑھیں گے ہی حاجی. اور 2020 کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا بھی پلان تھا کہ حاجیوں کی تعداد اور بڑھائی جائے گی، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور اس بار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں تو دور کی بات ہے، سینکڑوں لوگوں کو ہی حج کی سعادت ملی. اور اس بار واقعی گویا اس حدیث پاک کی سمجھ پڑی کہ اس بار اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس تعداد کو پورا فرمایا ہوگا. بہرحال جو گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو نہ جا سکے اللہ انہیں آئندہ سال نصیب فرمائے. آج ہم نے اپنے اس منچ پر کچھ ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی بلایا ہے جو پچھلے سال یا پچھلے کئی سالوں سے حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ایسے بھی اسلامی بھائی ساتھ ہیں کہ جو اس سال جنہوں نے حج کا فارم جمع بھی کروا دیا، بڑی مشکل سے یوں سمجھی پیسے جمع کیے اور اس کے بعد نام بھی نکل آیا، لیکن پھر بھی وہ نہ جا سکے. تو اللہ کریم ہم سب کی حاضری جلدی جلدی ہمیں عطا فرما دے. تو لیکن اس کی تڑپ اچھی ہے، اس کا ذوق اچھا ہے، اس کی یاد اچھی ہے، کیونکہ یہ جو سفر ہے ناظرین، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ عقیدتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے. اور یہ سفر جو ہے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ اسباب سے نہیں ہوتا. اور اس بار تو اور واضح ہو گیا کہ ویزے بھی لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بھی ریڈی ہیں، پیسے بھی ہیں، فلائٹس کی گویا ڈیٹ بھی آنے والی ہے، اور نہ جا سکے تو اللہ کرے گا کہ پھر راستے کھلیں گے اور ہم جائیں گے. تو ہم ایسے ناظرین کو ویلکم کریں گے، آج ہمیں کال کریں کہ جنہوں نے اس سال حج کا فارم جمع کروا دیا اور نہیں جا سکے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور جو ہو کر آئے ہیں پچھلے سالوں میں. اس سال جب رمضان مدینہ کے مناظر یاد آئے، افطار مدینہ کے مناظر یاد آئے، عید مدینہ کے مناظر یاد آئے، یا حج کے دنوں میں منی، عرفات، مزدلفہ کی یادیں آئیں، تو آپ کی کیا کیفیت بنی؟ کیونکہ یہ باتیں کرنے سے، اس ذکر کرنے سے ذوق بڑھتا ہے، اور اللہ کرے یہ ذوق بڑھتا ہی رہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میرے دل کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں ہم تو ہائے ہائے سے جائیں کیوں. ناظرین ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عید ہو اور ذکر مدینہ نہ ہو. ہماری عید مدینہ کے بغیر کیسی ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہم ایک باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں جس میں یاد مدینہ اور یاد حرم کرتے ہیں. اور حج پر جب یہ اس بار ٹرانسمیشن بن رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے 6 سلاٹس کور کرنی ہیں، تو ہم نے یہی سوچا کہ تیسرے دن جو ہے عید کے ہم یاد حرمین سلسلہ کریں تاکہ ہمارے ساتھ وہ ناظرین بھی شامل رہیں جن کی کیفیات ہیں. ناظرین میں آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اور یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا، ہمارے دعوت اسلامی والوں نے تو شاید بہت بار سنا ہوگا، ناظرین ہو سکتا ہے پہلی بات سنیں، کہ اس سے اور اندازہ ہوگا کہ جب بلاوا آتا ہے تو انتظام کیسے بن جاتے ہیں. یہ واقعہ ہے ہند کے ایک چھوٹے سے علاقے جوناگڑھ اسٹیٹ کے چھوٹے سے گاؤں کوتیانہ کا. اور امیر اہل سنت کو یہ واقعہ کسی عاشق رسول نے سنایا تھا، اور آپ نے اپنی پرانی فیضان سنت میں اس کو تحریر فرمایا. وہ بڑا عاشق رسول ایک شخص تھا جو سنگ تراش تھا. وہ یوں سمجھیے پتھر کا کام جانتا تھا. آج کل لوگ جو فریمز بناتے ہیں، تختیاں بناتے ہیں، یا پتھروں کا جو کام جانتے ہیں، اس کو پتھر کی کاریگری بڑی شاندار آتی تھی. مگر ساتھ ساتھ کمال یہ تھی کہ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ درود پاک سے بڑی محبت کرتا تھا. اور خاص طور پر درود پاک کی جو بڑی مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. سبحان اللہ.
وہ جب بھی ایک پتھر کو تراشتا تھا تو اسی پتھر تراشتے تراشتے وہ ایک دلائل الخیرات شریف کا باب بھی پورا کر لیا کرتا. اب جو درود پاک پڑھنے کا اتنا شوقین ہو وہ عاشق رسول بھی ہوگا امید ہے, اور مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا بھی بڑی ہوگی. اب اس پر کرم یہ ہوا کہ ایک رات وہ عاشق رسول سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے جلوے اس کے سامنے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہے. پیارے آقا کا دیدار بھی اس نے گویا کیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے دیوانے دیکھو, ہمارے مینار میں ایک جو چھوٹا سا کنگرا کہہ لیں, چھوٹا سا حصہ کہہ لیں, وہ شکستہ ہے, اور تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس پتھر کو, اس حصے کو بنا دو. یعنی اس کو ڈیوٹی اب یہ ملی, سنگ تراشی اس کا ایک پروفیشن تھا, مگر درود پاک کی برکت سے گویا اسے مدینے بلایا گیا. اب ناظرین مسئلہ یہ تھا, نہ اس کے پاس پاسپورٹ نہ اس کے پاس ویزا. وہ سوچنے لگا کہ میں مدینے کیسے جاؤں گا, مگر عشق نے ساتھ دیا, اور ایسا ساتھ دیا کہ وہ سوچنے لگا کہ جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے. تو اس نے کیا کیا, اپنا سامان باندھا, اور اس زمانے میں پور بندر کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز جو ہے وہ حج کے لیے سفینہ مدینہ جایا کرتے تھے, تو وہ اپنا سامان لے کر پور بندر کی بندرگاہ پہنچا. جب اس پورٹ پر اس نے پہنچا تو کیا منظر تھا کہ ایک پانی کا جہاز ریڈی ٹو یو سمجھے ٹریول, سارے حاجی اس میں بیٹھ چکے تھے, لنگر بھی اٹھا دیے گئے تھے, اور وہ گہرے پانی کی طرف چلا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جہاز تھوڑا گہرے پانی میں ہوتے ہیں, چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بعض اوقات چیزیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں, تو لیکن وہ جہاز کا انجن گویا سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ جہاز آگے نہیں بڑھ رہا تھا. بڑی کوشش کی کیپٹن نے کسی طرح جہاز آگے جائے, تو دور سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑا ہے, بندرگاہ پر کھڑا ہے, لگتا ہی رہ گیا ہے. تو کسی نے آواز لگائی کہ ایک حاجی رہ گیا ہے. تو اب ایک چھوٹی سی کشتی بھیجی گئی, ان کو بھی بٹھایا گیا اور جہاز پر لایا گیا. یہ عاشق رسول جہاز پر سوار ہوا اور جہاز نے چلنا شروع کر دیا, گویا اسی کا انتظار تھا. لیکن ناظرین نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا نہ کسی نے ویزا پوچھا, اور اب یہ عاشق رسول مدینے پہنچ گیا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے پاس وہ پہنچا تو کچھ خدام اس زمانے میں جو وہاں عاشقان رسول خدام تھے, جو وہاں پر کام کرنے والے تھے, انہوں نے اس دیوانے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کو بلایا گیا ہے. گویا انہیں بھی خواب میں آ کے بتا دیا گیا تھا کہ کون آنے والا ہے. اب اس نے جب جا کے وہ مینار دیکھا تو مینار واقعی اس کا جو پیس تھا وہ یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا کریک ہو گیا تھا یا شکستہ ہو گیا تھا. تو اب گنبد خضرا کے ساتھ ہی وہ مینار تھا. اب وہ سوچتا, عقل یا ادب تو یہ کہتے ہیں گنبد کے اوپر کیسے جائیں گے, مگر چونکہ حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, رسی وغیرہ باندھ کر وہ دیوانہ اوپر گیا, اپنا کام کیا. لیکن جب اس کی روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو واپس آنے سے انکار کر دیا. رسی سے جب اس کی باڈی کو نیچے لایا گیا تو دیکھنے والوں کے دل ہل گئے کہ وہ دیوانہ اپنا کام پورا کر کے گنبد خضرا کے قریب اپنی جان اپنے آقا کے بارگاہ میں نچھاور کر چکا تھا. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرے, آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرے, نکل جا اے میرا کاش کرے یار کے پاس, نکل جا اے میرا کاش کرے یار کے پاس. اس واقعے کو سننے کے بعد دو تین باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے پر کیسا کرم ہوتا ہے. اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. وہ لوگ جو مدینے جانا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو عشق رسول حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک فارمولہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ضرور نگاہ کرم ہوگی, برکتیں ملیں گی, حاضری بھی ملے گی. تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری بات, جو کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, میں کیسے جاؤں گا, یہ تو امیر لوگ جاتے ہیں. یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. دنیا میں ناظرین لاکھوں ایسے امیر ہیں جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ہزاروں ایسے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا
مگر جانا بلاوا آتا ہے تو مدینے پہنچ جاتے ہیں, حج کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عبد الاحد بھائی بھی مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار ہیں اور یہ ماشاءاللہ تربیت بھی کرتے رہتے ہیں, کرواتے رہتے ہیں. عبد الاحد بھائی آپ کو بھی بڑا ایکسپیرینس ہوگا, بلکہ اگر حاجی کیمپ وغیرہ جائیں اور اس ایریا میں جا کر تربیت کریں تو پتہ چلتا ہے بڑے گاؤں گوٹ کے غریب لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے جا رہے ہوتے ہیں. کیسے کیسوں کو حاضری ملتی ہے؟ ارے عبدالعزیز بھائی آپ یقین کریں کہ بعض اوقات تو ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھنا درست نہیں سیکھی ہوتی, لیکن جب وہاں آتے ہیں وہ حج کا ایک ذوق ہوتا ہے. پھر ہمارے مبلغین ماشاءاللہ وہاں ہوتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, ان کو نماز کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور حج کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. یہاں میں ایک بات بڑی پیاری عرض کروں گا, ہے تو دکھ بھری ان معنوں میں کہ اس مرتبہ تعداد بہت کم تھی, لیکن آپ یقین کریں پچھلے سال کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کے مطابق 24 لاکھ اور سم تھنگ حجاج کرام نے پچھلے سال حج کیا تھا. اور اس سال کی جو پلاننگ بنی ہوئی تھی اس میں جو بیرون عرب شریف سے آنے والے افراد کی تعداد تھی وہ تقریباً 18 لاکھ تھی. مقرر کی گئی تھی کہ 18 لاکھ حجاج کرام جو ہیں وہ ساری دنیا سے لیے جائیں گے, لیکن تڑپنے والے دل کروڑوں ہیں. اچھا 18 لاکھ تو باہر سے اور پھر عرب جو شریف والے حرمین سے زیادہ تقریباً 5-7 لاکھ جو ہے نا وہ پورے عرب شریف کے لوگ ہوتے ہیں. 25 لاکھ کے قریب پہنچ جانا تھا وہ فگر. عرب شریف کے لوگ بھی آتے ہیں نا کافی سارے. تو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے پاکستان سے جانے والوں کی تعداد کم و بیش 1,79,210 حاجی ان کی روانگی کا تھا, جو کہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت 1,07,600 کے قریب ان کی قرآن اندازی ہوئی. یعنی اپلیکیشن آئی تھی ہمارے پاس 149,000. 1.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اور اپلائی کیا اور اس میں سے 1,07,000 سکسیس ہوئے. اور اس مرتبہ ہماری منسٹری نے بڑا اچھا کام یہ بھی کیا تھا کہ جنہوں نے پچھلے 3 سال میں سکسیس نہیں ہوئے تھے ان میں سے 7,600 افراد کو چانس دیا تھا. اور وہ افراد جو 80 پلس ہیں جسے کہتے ہیں نا 80 سال سے زیادہ ہیں ان کے لیے 10,000 سیٹس علیحدہ سے مختص کی تھی کہ وہ سارے کر لیں. سارے سکسیس ہوئے تھے, سب کی امیدیں تھیں عبدالعزیز بھائی, اور سب کے جو ہے نا وہ ارمان رہ گئے کہ کاش حج ہو جاتا اور ہم چلے جاتے. اب تو ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی. ہاں یعنی سچی بات تو یہی کہ نام, اچھا یہ امیر اہل سنت یہ بتاتے تھے, یہ جملہ عبدالاحد بھائی آپ نے بھی سنا ہوگا, حسان بھائی نے بھی, کہ نام آ گیا, ویزا لگ گیا, ٹکٹ ہو گئی, اس کو فائنل نہ سمجھو جب تک وہاں پہنچ کر مدینے کی فضاؤں میں سانس نہ لے لو نا, کیونکہ راستے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. اور یہ تو واقعی یعنی کئی لوگ وہ تھے جن کا کئی سالوں سے نام, کتنی بڑی فگر بتائیے کہ 179,000 لوگوں نے اپلائی کیا. بھائی ہمارے ساتھ جو گروپ میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ گروپس بناتی ہے نا, تو 52 گروپس تو صرف کراچی سے بنے تھے قافلے الحمدللہ. ان میں سے بتانے کا مقصد یہ کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے لیکن لبیک کس نے پڑھی ہے پتہ نہیں ہوتا. ابھی میرے پاس جو رپورٹس ہے تقریباً 7-8 حاجی ہمارے ایسے ہیں جو اس دنیا سے چل بسے, حج سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پہلے ہی مطلب اپنے ریفنڈ کی اپلیکیشن سبمٹ کرا دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی ہے کہ جب اس کا بلاوا ہوگا اس نے لبیک پڑھی ہوگی, جتنی مرتبہ پڑھی ہوگی اتنی مرتبہ حاضری ملے گی. کتنا کلیئرلی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بے شک بلاوا ہوگا تو ہی جا سکیں گے. اچھا صرف حج نہیں, حج تو چلے ابھی حج کا سیزن ہے, رمضان مدینہ میں حج سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. بالکل ایسا پاکستان سے زیادہ لوگ حج سے زیادہ ادھر, کیونکہ حج میں تو ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, پھر کوٹا ہوتا ہے. تو رمضان میں ماشاءاللہ, اور اگر رجب سے شروع کریں اور رمضان کے اینڈ تک دیکھیں تو لاکھوں لاکھ حاجیوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے. وہ سب رہ گئے تو بس کیا کہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. اور ہند میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں تو فارم مارچ میں ہوئے نا بیلیٹنگ, ہند میں نومبر کے مہینے میں بیلیٹنگ وغیرہ سب کچھ فنش کر دیا. کئی ملکوں میں سالوں پہلے نام لکھوایا جاتا ہے, پہلے ہو گیا, 5 سال پہلے 4 سال پہلے لسٹ میں نام ڈالنا پڑتا ہے, جب جا کے 4-5 سال بعد جو ہے باری آتی ہے. تقریباً 1.5 لاکھ حاجی ہمارے بنگلہ دیش کے تھے, تقریباً 2.5 لاکھ حاجی ہمارے انڈونیشیا کی طرف کے تھے, ملیشیا کے حاجی تھے. یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کی تڑپ تھی. بس یہ اللہ کرے کہ تڑپ تو باقی رہے, لیکن بات یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ حج پر نہیں جا سکے, مدینے نہیں جا سکے, مکے نہیں جا سکے اور انتقال ہو گیا. بہرحال ان کی نیت تو یقیناً سچی تھی, اللہ پاک انہیں بھی حج کا ثواب عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین آپ کی کالز بھی ہم لیں گے, ہم چاہتے ہیں آپ کی کیا کیفیت ہے جو جانے والے تھے نہیں جا سکے, تاکہ مل کر اس موضوع کو لے کے چلیں. ہم کچھ آپ کے ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے. پچھلے سال حج کا سیزن تھا اور پچھلے 2 سالوں سے میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر دعوت اسلامی والوں کی تو یوں سمجھیے گویا خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت 2 سالوں سے جا رہے تھے, اور جو وہاں کے مناظر آتے تھے تو کئی عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں, اور ایک تسلی رہتی تھی کہ پیر صاحب وہاں ہیں. تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. امیر اہل سنت کے ساتھ
طواف کے کچھ مناظر ہیں اور یقین جانے ناظرین دنیا بھر کی عمارتیں دیکھیں، دنیا بھر کے یوں سمجھیے کہ جس نے مناظر دیکھے ہوں، لیکن کعبہ شریف کے سامنے جب بندہ جاتا ہے نا، یہ سارے یہاں بیٹھے بھی میری بات کو تائید ہی کریں گے کہ آپ نے ہزاروں بار کعبے کو کس پکچر میں دیکھا ہو، لیکن جب آپ بالکل عین کعبے کے سامنے پہنچتے ہیں نا تو وہاں جا کر پہلے تو انسان لٹرلی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں کعبے کے سامنے آ گیا ہوں، واقعی اس عمارت کے قریب آ گیا ہوں جو خاص اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہے۔ اور پھر انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کو اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، اپنی خطائیں بھی یاد آتی ہیں۔ تو آئیے اسی طواف کا اس جگہ کا ایک منظر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی برستی ہے باران رحمت حرم میں، تو میزاب زر سے نہاتا رہوں میں، میزاب زر سے نہاتا سامنے پیلے رنگ کی جو عمارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون الرشید کی والدہ نے یہاں مسجد بنائی، اب یہاں وہ لائبریری۔ رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں، آج آخری رمی ہے 12 ذوالحجہ کی، شام کا وقت ہے، تقریباً 6 بج رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے رمی ہو رہی ہے، جتنا ڈیلے کرتے ہیں بڑی آسانی سے رمی ہوتی ہے۔ کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ آخری رمی کر کے ہم واپس لوٹے ہیں۔ اللہ کی کروڑ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ حج قبول فرما لے اور آتے سال تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول کو حج مبرور کی سعادت عطا ہو۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ منظر دیکھا کہ یقیناً امیر اہل سنت کے ساتھ طواف، سبحان اللہ، یقیناً زندگی کی سب سے بڑی سعادتوں میں سے یہ سعادت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، خاص طور پہ حج، یہ ماشاءاللہ حاجی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، انسان تھکتا ہے، انسان کو پراپر آرام نہیں ملتا۔ دنیا میں ٹریول کرنے والا یہ دیکھتا ہے آرام ملے گا کہ نہیں، ریسٹ ملے گا کہ نہیں، کھانا ٹھیک ملے گا کہ نہیں، مطلب بڑی ہائیجین ٹھیک رہے گی کہ نہیں۔ دیکھا جائے تو میلا کچیلا، آرام بھی نہیں ہو رہا، تھکن سے چور چور ہے۔ لیکن یہ عجب تھکن ہے کہ ہر سال بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر بلا لے، میں اس تھکنے کے لیے تیار ہوں، میں اس بے آرامی کے لیے تیار ہوں، میں کھانا ملے نہ ملے میں اس کے لیے تیار ہوں، منہ میں اپنی پسند کا کھانا ملا نہ ملا۔ آپ بلیو کریں ناظرین، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور حج کریں گے تو آپ میری بات یاد کریں گے کہ تھکن بھی تھک جاتی ہے، حج میں آپ کو اصل سمجھ آئے گی تھکن۔ بلکہ کہتے کس کو ہے نا، اگر واقعی جس نے پراپر حج کیا طریقے سے تو اس سے پوچھے، اور جس نے پیدل حج کیا خیر اس کا تو اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ لیکن واقعی لیکن اس کا الگ لطف ہے، اس کا الگ کمال ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ عمران بھائی، آپ نے بھی حج کیا، کون سے سال میں کیا تھا؟
جی الحمدللہ 2017 میں سعادت ملی تھی. صحیح. یہ جو تھکاوٹ کی آپ نے تھکن کی بات کی ہے تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ میں ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اس سفر کے دوران. اب سمجھ ہی نہیں آیا کہ جانا کہاں پر ہے. بالخصوص جو رمی کے معاملات ہیں تو وہاں پر ایک طرف جانا تھا، میں دوسری طرف چلا گیا. تو پھر میں نے کہا یار تھکاوٹ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے اور چلا بھی نہ جا رہا ہو تو کچھ گتے وغیرہ جمع کر کے روڈ کے سائیڈ پر لیٹ کر آرام سے آدھا ایک گھنٹہ سو جاتے. اللہ، نیند بھی آ جاتی تھی. نیند بھی آ جاتی تھی. اللہ. اور پھر کوئی پولیس والا یا کوئی اور آ کر اٹھاتا تھا، چلو بھی اٹھ جاؤ، روڈ پر آپ لیٹے ہوئے ہو، تو پھر سفر شروع ہو جاتا تھا. تو بہرحال اس تھکاوٹ کی کیا تصور کر سکتا ہے کوئی شخص کہ اس طرح پاکستان کی کسی فٹ پاتھ پہ گتا بچھائے اور سو جائے؟ لیکن اس کو بیان کرنے میں نہ کوئی شرم ہے نہ جس کو کہیں کوئی جھجک ہے، اور اس کا مزہ ہی اور ہے روڈ پہ سونا. اب مزدلفہ میں کہاں سوتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھا جائے تو پتھروں پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے انسان، اور واش روم کی لائن لگی ہوئی ہے. مطلب بڑے بڑے آدمی کے سارے نخرے کلف سب اتر جاتے ہیں. اور یہ واقعی حج اگر اچھا میسج لینے والا ہو، اگر بندہ میسج لینے والا ہو نا تو اس کو یہ پتا چلتا ہے. علماء نے لکھا کہ مزدلفہ کی رات زمین پر سونے والا اور اس طرح کم کھانے والا، خیموں میں رہنے والا غریبوں کو یاد کرے کہ تمہیں تو ایک دو رات یہ ایکسپیرینس ملا. جو ساری زندگی روڈ پر سو رہے ہیں، ساری زندگی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کم کھانا کھا رہے ہیں، لباس ان کے پاس پسند کے نہیں ہیں، ان کی لائف کیسے ساری زندگی گزرتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے نا کہ بھائی یہ 11-12 ذوالحجہ کے بعد سب نارمل ہو جائے گا، لیکن باقی لوگ ساری زندگی جو یہ گزارتے ہیں. تو اللہ کرے اس سفر کا ہم یہ میسج بھی لیں اور اپنے اندر عاجزی بندہ پیدا کرے. اچھا اس میں ایک بندگی کا جو مزہ ہے، یعنی اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیں، حج کا جو لطف ہے نا، اس میں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ یہ کہ میں بندہ ہوں اور میں حکم پر عمل کر رہا ہوں. مجھے ادھر ہونا ہے تو ہونا ہے، طبیعت چاہے نہ چاہے، آرام ہو نہ ہو، میں نے پہنچنا ہے. تو اگر بندہ اس کو فیل کرے نا کہ میں آج اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، یہ ساری روٹیشن جو ہے، سب لوگ مینا پہنچ گئے، سب لوگ عرفات چلے گئے، پھر مزدلفہ آ گئے، پھر مینا آ گئے، پھر رات مینا، یہ پورا جو مجمع 20-25 لاکھ کا جو موو کر رہا ہوتا ہے نا، یہ حکم الہی پر، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اس کا لطف، اس کا مزہ ہی اور ہے. آسان اللہ بھائی والوں کی اداؤں کا نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ والوں نے کس طرح مطلب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، تو یہ ان کی ادائیں ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بالکل حج تو پورا ہی اداؤں کا نام ہے، بزرگوں کی. حسن بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کیا. آپ نے کل کتنی بار سفر کیا؟ مطلب یوں سفر تو آپ کے ساتھ بھی کیا ہے الحمدللہ. نہیں، میں امیر اہل سنت کے ساتھ، امیر علیہ سنت کے ساتھ 3 مرتبہ ماشاءاللہ. ابھی یہ دونوں سالوں میں آپ تھے نا؟ ان دونوں سالوں میں، اور ایک ہمارا سفر ہوا تھا 2000 میں، سن 2000 میں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کچھ ایسی یادگار خاص طور پہ یہ 2 جو اسفار ہوئے، اس پہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی؟ امیر اہل سنت سے تو وہاں پر، چونکہ امیر اہل سنت سے ہی سیکھا ہے، سنا ہے کہ حج پر جائیں نا تو ہم سفر ایک ایسا ہو کہ جس سے آپ کا سفر وسیلہ ظفر ہو جائے، کامیابی کا ذریعہ ہو جائے، اور وہ عالم ہو اور ذہ نصیب وہ عاشق رسول بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. تو امیر اہل سنت تو ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ سفر رہا الحمدللہ. قدم قدم پر جو احتیاطوں کا جو آپ کا ذہن ہے، پھر مدینہ شریف میں محبتوں کا جو انداز ہے. ایک مرتبہ محبت مدینہ کا اظہار آپ کا یوں ظاہر ہوا کہ زیارتوں کے لیے گئے تھے ہم، تو الحمدللہ عز و جل وہاں پر ایک میدان جیسی جگہ تھی، کوئی پلاٹ وغیرہ ابھی کنسٹرکشن ہونا باقی تھی، تو وہاں پر پورا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے کچھ بڑھ کر زمین نے مدینہ کی طرف چوما اور پوچھا میں نے کیا چوما پتہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ نے زمین مدینہ چومی، کسی نے جواب دیا خاک مدینہ چومی. تو امیر علیہ سنت نے جو جواب دیا نا، وہ تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا. وہ کیا بات. امیر علیہ سنت نے بتایا یہاں پر کبوتران مدینہ کے پاؤں کے نشانات ہیں، وہ میں نے چومے. یہ مکہ شریف میں بھی ہوا تھا، جب حرم کعبہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو وہاں تعمیرات ہوئی تھی، تو فرش تھوڑا سا وہ تھا تو اس میں نشان بن جاتے تھے. تو بہرحال امیر علیہ سنت کی تو کیا بات ہے. اور یہ جو طواف کا آپ نے ناظرین منظر دیکھا، تو ویسے تو ماشاءاللہ نعت پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، مگر میں اپنی لائف ٹائم جو اپنی اچیومنٹ کہوں نا کہ مجھے میری زندگی کے مجھے جو موقع ملا اگر کہیں کلام پڑھنے کا، تو ایک یہ جو طواف کے وقت امیر علیہ سنت نے مجھے کہا آپ کلام پڑھیں، تو ساتھ ساتھ مرشد ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کلام پڑھنے کی سعادت ملی. اور ایک انشاءاللہ منظر آپ کو بھی ہم دکھائیں گے جب ہم ٹرین میں مدینہ شریف جا رہے تھے، اور اس وقت جو امیر علیہ سنت کے طواف میں مجھے بھی سعادت. جی 2018 کا سفر ہے وہ ٹرین والا. جی 2019 میں 2018 میں لاسٹ میں آپ نہیں 19 میں 18 میں تو ہم گاڑی میں مدینہ شریف گئے. ابھی پچھلے سال جو ہم ٹرین میں گئے مدینہ شریف، امیر علیہ سنت ساتھ تھے، تو بتائیں گے آپ کو منظر. آج آپ کو مدینے جانے والی ٹرین کا منظر بھی دکھائیں گے. طواف میں جو آپ نے فرمایا نا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ کلام،
पढ़ने का मुझे भी मौका मिला। जी आप भी माशाल्लाह पहले तो इसमें मुनाजात पढ़ते थे। मनाजात पढ़ते थे। तो इसमें अमीर अहले सुन्नत का एहतियात का कैसा ज़हन कि दीगर हाजी जो तवाफ के दौरान वो दुआएं वगैरह पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब ना, इतनी आवाज़ में आवाज़ कम होनी चाहिए, कि आवाज़ धीमी हो। बिल्कुल ये तवाफ के दौरान ये एहतियात ज़रूरी है। ये जो चूमने वाला वाक़या जो जिक्र फरमाया ना हाजी हसन साहब ने, तो सैयदी आला हजरत का वो शेर मुझे याद आ गया कि रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूए, तुम और इतना दिमाग लेके क्या बात है। चले अब नात ख्वां मौजूद है तो तर्ज में भी तो सुनाए ना। क्या बात चले। रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूए, वाह 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 वाह। रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी छूए, कि तुम और इतना दिमाग लेके चले कि तुम के इतना दिमाग। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं, नाज़रीन को भी साथ लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी सिलसिला यादें हरमैन बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई आपसे अर्ज है कि आपने तो मदीने को करीब से देखा हुआ है, आपकी इस टाइम क्या तड़प है, हमने लेकिन मदीना नहीं देखा, मदीने की तड़प अब भी है। आप दुआ फरमा दें हम इसी साल पूरी फैमिली के साथ हज या उम्रे पर जाएं। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने बार बार देखा हो उसकी तड़प ज़्यादा हो, ये तड़प भी नसीब वालों को मिलती है, और दूर रहकर भी कोई ना जाकर भी इतनी बरकतें बाज़ औक़ात पा लेता है, इतनी उसकी तड़प होती है। तो तड़प को बढ़ना चाहिए, याद को बढ़ाते रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर करम होता है। एक और कॉल दीजिएगा। सिलसिला याद हरमैन माशाअल्लाह सवजल बहुत अच्छा है। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि जिस साल बंदा हज पर जा रहा होता है तो तब बहुत खुशी होती है कि हम हज पर जा रहे हैं, तैयारियां कर रहा होता है। उससे अगले साल जो है वो काफ़ी जो है ना याद आता है कि हम पिछले साल हज पर थे, हम यूँ तैयारियां कर रहे थे, इस वक्त हम यहाँ थे। तो आपको हर साल ही जो है वो हज करते थे और इस साल आप नहीं जा पाए, तो आपको भी याद आता होगा कि इस वक्त हम यहाँ थे और यहाँ जो है वो जा रहे थे, ये तैयारियां कर रहे थे। तो इस हवाले से कुछ इशारा फरमाए कि आपको क्या क्या याद आता है। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि जब आपको पता चलेगा कि आप जो है वो मदीने जा सकते हैं, हर एक जो है वो मदीने जा सकता है, दरवाजे खुल गए हैं, तो फ़ौरन आप क्या करेंगे और आप किसको जो है वो सबसे पहले बताएंगे किस चीज़ के हवाले से? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो अमीर सुन्नत का शेर याद आ रहा है, मैं खुशी से मर न जाऊं या खुदा, फिर मदीने की इजाज़त मिल गई। अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी ये खुशखबरी मिले और इंशाअल्लाह जब पता चलेगी तो सभी को पता चलेगी। और अल्लाह करे कि अच्छा ये भी याद रहे कि रास्ते खुल गए, जाएगा फिर भी वही जिसका बुलावा आना है। कोई समझे मेरे तो पासपोर्ट रेडी है, वीजा भी रेडी है, पैसे भी पड़े हैं, बस खुलने की देर चला जाऊंगा। नहीं जनाब, हमारे हुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। आपका तो पूरा काफिला था जी। हमारा इसी तरह का मामला हुआ ना कि 6 मार्च को हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश का काफिला हम सबकी प्लानिंग थी था, तो हमारे कुछ के पासपोर्ट भी जमा हो गए, वीज़ा भी कुछ का लग चुका था, तकरीबन लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए। तकरीबन 40 से ज़ायद लोग हमारे इस्लामी भाई थे, आशिकान रसूल हमारे साथ। तो लेकिन बस ये क्या हुआ कि वीज़ा भी लग चुका, पासपोर्ट भी जमा है, रकम भी जमा है, सब जमा है, लेकिन बस बुलावा नहीं था। तो दावतें भी खाली होंगी। और अच्छा उससे बढ़कर फिर ये हुआ, देखें इनका तो हज का फॉर्म जमा था। मैं यूसुफ भाई बापू की तरफ तो आऊँगा इंशाल्लाह, और यकीनन इनकी कैफियत है क्योंकि मुझे पता है कि कितने सालों से कोशिश कर रहे थे और इस साल इनका हज का फॉर्म भी जमा हुआ, नाम भी निकल आया और हाजिरी नहीं हो सकी। अल्लाह पाक। इसमें एक चीज़ और, अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ एक इस्लाम भाई थे, वारिस भाई जी, तो उनका भी जो है ना वो वीज़ा भी लग चुका था तकरीबन और पासपोर्ट वगैरह भी जमा था, लेकिन पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको उनकी रूह को बारगाह रिसालत की हाज़िरी अता फरमाए। यहाँ अब्दुल हबीब भाई मक्का पाक, जैसे यहाँ से आप फरमा रहे हैं कि हकीकत भी यही है कि बुलावे की बात है। हमारे काफ़िले में ऐसा हुआ कि वतन से एक जो हैं वो मक्का पाक भी हाजिर हो गए, तवाफ़ भी हो चुका, सफ़ा मरवा की सही में थे, फिर कोई ऐसी वजह बन गई कि वो मदीने पाक जो है वो हाजिरी उनकी नहीं हुई।
वापस आना पड़ा। हाँ, वो मदी यानी यहाँ वतन से मक्का पाक हाजिर हो गए हैं, तवाफ हो चुका है सफा मरवा की सही में, और मदीने पाक हाजिर नहीं हुए, फिर मक्का पाक से इमरजेंसी ऐसी हो गई होगी, यानी वही बुलावे की सारी जहाँ पर हाजिरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हाजिरी अता फरमाए, खैर से हाजिरी अता फरमाए। ये भी दुआ करते रहना चाहिए, बाज़ौक़ और मकबूल हाजिरी अता फरमाए। तो ये कॉल थी कि आपको क्या क्या याद आ रहा है, तो वो मुझे शेर याद आ रहा है, मैं लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ मैं तुमको कि मुझे क्या क्या आज याद आ रहा है। यकीन करें कि मुझे क्या लाखों आशिकान रसूल को याद आ रहा है, और बल्कि हमें तो यूँ समझिए कि हम थोड़ा सा किसी और काम में मसरूफ़ होते हैं ना, तो दुनिया याद दिला देती है कि आज मुज़दलिफ़ा की रात है, आप पिछले साल वहाँ थे, वो वीडियोस भेज देते हैं, क्योंकि सबके पास ही तकरीबन पिछले साल के ये सारे कलाम हैं। तो अरफात और मुज़दलिफ़ा जो हम बात कर ही रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ अरफात और ख़ास तौर पर मुज़दलिफ़ा। मैं अल्लाह करे बयान कर सकूँ मुज़दलिफ़ा की जो रात है ना, शफीक भाई क्या कहेंगे, इट्स स्पीचलेस। यानी मुज़दलिफ़ा की रात, एक तो थक चुकी होती है आप, क्योंकि मिना से चले हुए होते हैं, मिना का दिन, फिर उसके बाद अरफात का सारा दिन। अब जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं ना, लेकिन वो जो सुकून, वो जो मंजर है, वो एक सफ़ेद चादर मुज़दलिफ़ा में बिछी हुई है, एहराम वाले लोग लेटे हुए हैं, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बूढ़ा, क्या जवान, जिसको जिधर जगह मिली वो पड़ गया, उसकी थकन भी थकी हुई, और फिर उसमें कंकरियों को तलाश करना, उसमें नमाज मगरिब और इशा मिलाकर, आप बिलीव करें किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर पर वो मज़ा नहीं आता जो मुज़दलिफ़ा की उस पथरीली ज़मीन पर मज़ा आता है। वो मज़ा ही और है, उसका एटमॉस्फेयर ही और है। यानी वो रात साल में एक ही बार सजती है। आप वैसे भी मुज़दलिफ़ा चले जाएं, आपको मंजर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस रात को जो 10वीं ज़ुल्हिज्जा की रात है, इट्स अनबिलीवेबल। आइए आपको कुछ मनाज़िर सुभान अरफात और मुज़दलिफ़ा का जो पैकेज है वो चलाइएगा। हम अब मिना से बाहर निकलकर राह अरफात पर आ चुके हैं। राह अरफात की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इजअलहा खैरा इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क मैदान अरफात के पहुंचने पर अमीर सुन्नत के प्यारे प्यारे कलिमात आप तक पहुंचाता हूँ। फरमाते तरफ जाइए, आंसुओं को बहने दीजिए। हम उस मैदान में दाखिल हो चुके हैं जहाँ आने वाला महरूम लौट आई तेरे कसूरवार, तेरे मुजरिम, तेरे दरबार में हाजिर गए। मौला हमारे कसूर माफ कर दे, हमारे जुर्म को माफ कर दे, हमारी खताओं से दरगुजर कर दे, और हमसे हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज शब मुज़दलिफ़ा है और हम अरफात से मदनी काफ़िला जो है वो पैदल रवा दवा है मुज़दलिफ़ा की तरफ। अल्लाह करीम ये सफ़र आसान फरमाए। मुज़दलिफ़ा में वक्त सहर मुस्कुरा कर। आज एक ऐसा अनोखा मंजर आप देख रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दादा हुजूर जो है मुबारक होने की ट्रॉली चला रहे हैं, इंस्टॉलर चला रहे हैं माशाअल्लाह। यानी 3 नस्लें इस बार हज पर आई हुई हैं माशाअल्लाह। दादा भी हैं, साहबजादे भी हैं और शेख तरीक़त भी हैं। अल्लाह इनके ख़ानदान को सलामत रखे, इनके सारे घराने पर अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अमीर अहले सुन्नत को मज़ीद ऐसी और खुशियाँ अता फरमाए। खुदा मेरे अतार को शाद रख। लब्बैक सलाहियत हो ना, उसको सलाहियत की तरफ काम उससे लेना, ये भी एक काम होता है कि यार इसकी सलाहियत किस तरफ है। निगरान का काम है जो वो अपने साथ बदनी काम करने वाले या अपने साथ काम करने वालों की सलाहियतों को किसी हद तक समझे और उसके मुताबिक उन्हें उसके मुताबिक काम दे, तो इंशाल्लाह उसको रिज़ल्ट अच्छा मिले। अल्लाहुम्मा लब्बैक
अमीरुल सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि आप 19 नंबर वाले वज़ू खाने पे खड़े हो गए। इस वक्त हम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवा दवा है, तो यहाँ रास्ते में हम इस्तिंजा वज़ू के लिए रुक गए, आगे भी रश ज़्यादा होगा। 19 नंबर पर इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ 19 है कि जहन्नम में अज़ाब देने वाले फरिश्ते जो सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम के माते थे, उनकी तादाद भी 19 है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दरअसल मैंने जो है वो इन कंट्रियों को जो है वो गवाह बनाया अपने मुसलमान होने का। हम इस वक्त मुज़दलिफ़ा से कुछ ही पहले हैं, लेकिन बड़ी तादाद में हाजी यहाँ पहले ही सो जाते हैं। प्यारे हाजियों, मुज़दलिफ़ा का अगर वकूफ़ हासिल करना है, मुज़दलिफ़ा की बरकतें लूटनी है, तो अभी मुज़दलिफ़ा आगे है, वहाँ मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स का बोर्ड आगे है, और इससे पहले आप देखिए बड़ी तादाद में हाजी सोए हुए हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें कि मुज़दलिफ़ा में एंटर हो ताकि हम वकूफ़ पूरा कर सकें। सहराए अरब के कांटों, तबाह हो जाओ, हम मुसलमान हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबको मुबारक हो, मुज़दलिफ़ा का दाखिला मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। निअमत लक वल मुल्क निअमत ला शरीक लक। मौलाए करीम कश्मीर के मुसलमानों को जुल्म सितम से आमीन। या अल्लाह इनके दुख दर्द दूर कर दे, इन बेचारों की परेशानियां दूर फरमा दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा। फिर मुयस्सर हो मुझे काश शुकूफ़े अरफ़ा। फिर मुयस्सर हो मुझे काश शुकूफ़े अरफ़ा। यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं
अपनी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूंगा काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। नाज़रीन, ये मक्के से जो मोहब्बत है, काबे से मोहब्बत है, ये ऐसे ही नहीं है। मक्के शरीफ की क्या बात है, बड़ी प्यारी खुसूसियात, बहुत खूबसूरत किताब है आशिकान रसूल की हिकायात। उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ यहीं से फरमाया। दुनिया भर से नमाज में इसी की तरफ रुख किया जाता है। मस्जिदुल हराम शरीफ भी यहीं पर है, जिसमें एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। यानी काबा शरीफ वहां पर है जिसका तवाफ भी किया जाता है और दुनिया भर से नमाज में रुख भी काबे की तरफ किया जाता है। आबे जमजम का कुआं, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम, सफ़ा मरवा यही है। मीकात के बाहर से आने वाले बगैर एहराम के हुदूद हरम में मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया भर से मुसलमान हज की सआदत हासिल करने के लिए यहीं पर हाजिर होते हैं। जो इस शहर मुक़द्दस में दाखिल हो जाए वो मामून अमन वाला हो जाता है। जो सुबहान अल्लाह दिन के वक्त में यहाँ की गर्मी पर सब्र कर लेने वाले को जहन्नम की आग से दूर किया जाता है। अपने वतन में भी गर्मी रोज देखते हैं, मक्के की गर्मी में सब्र कर लें तो जहन्नम की आग से गोया निजात मिल जाती है। यही गारे हिरा है जहाँ मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। यहाँ हर मौसम के फल मिलते हैं। मेराजुन नबी और चांद के दो टुकड़े होने वाले मौजूदात भी इसी शहर में हुए। सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ जबल अबी कुबैस भी यहीं वाक़े है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के 53 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे। और याद रहे, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ुहूर भी कुर्बे क़यामत से पहले मक्का पाक में ही होगा। हम क्यों ना इस शहर से मोहब्बत करें, क्यों ना यहाँ हाज़िरी के लिए तरसें। और ख़ास तौर पर जो काबा शरीफ की बात हो रही थी ना, बिलीव करें। जो ये मैं बातें करता हूँ नाज़रीन शायद सोचते होंगे, लेकिन जब आप जाएंगे ना इंशाअल्लाह, और जब आप काबे को करीब से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, उसका तवाफ़ करेंगे, उसका जो लुत्फ़, उसका जो चैन, उसका जो जिसको कहना फीलिंग्स है वो बयान नहीं की जा सकती। और काबा शरीफ से जब मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये रिवायत पढ़ेंगे सुनेंगे तो मज़ीद काबे से मोहब्बत और बढ़ेगी। कि सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, तौरात शरीफ में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बरोज़े क़यामत अपने 7,700,000 फरिश्तों को, मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की एक जंजीर होगी। कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, जाओ और बैतुल्लाह शरीफ को इन जंजीरों के जरिए महशर के मैदान में ले आओ। क़यामत का दिन होगा और काबे को लाने के लिए 7 लाख फरिश्ते जाएंगे। फरिश्ते जाएंगे और उनको जंजीरों से बांधेंगे और फरिश्ते पुकारेंगे, ए काबतुल्लाह चल। काबा फरमाएगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना किया जाए। अल्लाह अकबर। फजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, तू सवाल कर, तेरा क्या सवाल है। काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे पड़ोस में दफन मोमिनीन के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो मक्के में जिनका इंतकाल हुआ होगा मोमिनीन, तो काबा को एक आवाज़ सुनाई दी जाएगी कि तेरी दरख्वास्त कबूल फरमा ली गई। सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते, फिर मक्के में जो मोमिनीन दफन होंगे उनको उठाया जाएगा, इनके चेहरे सफ़ेद होंगे, सब एहराम की हालत में होंगे और काबे के गिर जमा होकर लब्बैक कह रहे होंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए काबा चल। अल्लाह अकबर। तो वो कहेगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल ना की जाए। फरिश्ते फरमाएंगे, तू मांग, तुझे दिया जाएगा। तो काबा कहेगा, ए अल्लाह, तेरे गुनाहगार बंदे जो इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद होकर मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो इयाल को, अपनी फैमिली को, अपने ahbab को छोड़ा। ए अल्लाह, तेरे गुनाहगार बंदे जो मेरे करीब आए, उन्होंने फर्मा बरदारी और जियारत के शौक में निकल कर तेरे हुक्म के मुताबिक मनासिक के हज अदा किए। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। उनको कयामत की घबराहट से अमन में रख और मेरे इर्द गिर्द जमा फरमा दे। अब सुभान अल्लाह, जरा सुनिएगा, एक फरिश्ता निदा देगा, इनमें तो ऐसे भी लोग हैं जो तेरा तवाफ करने के बाद गुनाहों में पड़ गए,
اور گناہ کر کے اپنے اب گناہوں کا اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی. یعنی حج کرنے کے بعد بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا. تو فرشتے کہیں گے کہ تیرا طواف کرنے والے, تیرا حج کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ میں زندگی گزاری, گناہ کر کر کے جہنم واجب کر لی. تو کعبہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل, میں ان لوگوں کے لیے بھی تیری شفاعت, میری شفاعت جو ہے تیرے میری شفاعت حق, میں ان لوگوں کے حق میں بھی شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کی. وہی فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی, سنو اے کعبے کا طواف کرنے والو, اے کعبے کی زیارت کرنے والو, تمہیں مبارک ہو. فرشتہ ندا کرے گا جس نے بھی کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائیں. پھر اللہ عز و جل ان سب لوگوں کو کعبے کے قریب جمع کر دے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے, وہ جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے, لبیک پڑھیں گے, سبحان اللہ. پھر فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل, وہ اب کعبہ شریف تلبیہ پڑھے گا. قیامت کے دن لبیک کعبے نے پڑھنی ہے, اور اس لبیک کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور وہ سارے لوگ کعبے کے گر جمع ہوں گے جنہوں نے کعبے کا دیدار کیا ہوگا, طواف کیا ہوگا, اور وہ سب محشر میں حاضر ہوں گے. ایک مشورہ دیتا ہوں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. اب جب کعبے پہ جائیں نا, موقع ملے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے اپنے ایمان کا گواہ بھی کرنا, اور کعبے سے کہنا مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا, میں نے تیرا طواف کیا ہے, میرے ایمان پر بھی گواہ رہنا, اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر کعبہ معظمہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کا طواف بھی نصیب فرمائے. یاد آتا ہے سید صاحب عمرے تو آپ نے بہت کیے اور اس بار حج کی بڑی تمنا تھی, کس طرح فارم جمع کروایا آپ نے؟ لاسٹ ٹائم بھی بڑی کوشش کی تھی جب امیر علیہ سنت حج پر جا رہے تھے, اس سال ویزا نہیں لگ سکا, کچھ بتائیے اس بارے میں. جی امیر علیہ سنت مدینہ شریف اور حج کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچ گئے تھے, اور میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹریول والے کے پاس ہی رہا, اور اس پر حج کا ویزا نہ لگ سکا. پھر اس دفعہ کوشش کی, کسی طریقے سے پیسے بھی جمع کروائے اور فارم جمع ہو گیا. اور پھر میں اس کو مطلب کیسے بیان کروں اس مثال کو کہ یوں سمجھیں کہ جب فارم جمع ہوا نا تو ایسا لگا جیسے صحرا, تپتے ہوئے صحرا کے اندر کسی کو پانی کے گلاس کی آس دلائی گئی. اور پھر جیسے فارم جمع ہو گیا, بینک سے میسیج آ گیا, حج وزارت کی طرف سے میسیج آ گیا. امید بڑھتی رہی کہ اب قدم بڑھتے جا رہے ہیں اور یوں امید ہے کہ اس تپتے صحرا میں ٹھنڈا پانی مل جائے. لیکن ہوتا وہی ہے کہ اور پھر جب یہ خبر ملی کہ اس دفعہ حج نہیں ہو تو ایسا لگا کہ جیسے مطلب
ठंडे पानी का गिलास दिखा के छीन लिया। हम भी चलते काफिले वालों चल रही है। हमारे साथ शफीक भाई हैं। शफीक भाई, आप हमारे एक ताजरान का हज का काफिला जा रहा था, उसमें हमारे साथ 2018 में थे और सडनली मैं भी उस काफिले में था और हम सब ने अपने फॉर्म भी उसके साथ जमा करवा दिए थे और सडनली अचानक अमीर अहले सुन्नत का प्लान बना और मुझे तो पहले लगा कि अब तो साथ कैसे हो सकेगा, हमारा काफिला तो अलग हो गया, अमीर अहले सुन्नत अलग है। लेकिन अल्लाह ने करम किया, मौका मिला और अमीर अहले सुन्नत ने ऐसी शफकत फरमाई कि हमारे ही काफिले में शफकत फरमा दी, हमारे मिना के खेमे में तशरीफ़ ले आए, अरफात भी हमारे साथ रहे। तो वो उस सफ़र में ज़्यादा मेरा ख्याल है सआदतें मिल गई क्योंकि लोग कम थे। बाद में तो बाकायदा चल मदीना का काफिला बना, उसमें तो माशाल्लाह तादाद ज़्यादा थी। तो आप भी अपना कोई वाक़या एक्सपीरियंस शेयर करें। शफीक भाई की हमने ड्यूटी लगाई थी रिकॉर्डिंग के हवाले से, मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग थी और हमने पहला हज था तो हमारा प्लान ये था कि जो है ना प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए ताकि नाजरीन पिछले सालों बाद हज कर रहे हैं, जब से मदनी चैनल आया हज नहीं हुआ था, तो अमीर अहले सुन्नत के साथ तो अमीर अहले सुन्नत के हज के तमाम मामला रिकॉर्ड हो जाए। तो शफीक भाई ने भी उसमें रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? यूं जो रिकॉर्डिंग होती रही, रिकॉर्डिंग करते रहे, लेकिन अब्दुल लतीफ भाई जो एक रात जो अब तक मुझे याद है, और हज से पहले मैं तकरीबन रोज़ाना ही वो मनाजिर अल्लाह अल्लाह मोबाइल में देखता रहता, जो मुज़दलिफ़ा की रात। तो मुज़दलिफ़ा की रात अमीर अहले सुन्नत को जो देखने को मिला, अमीर अहले सुन्नत आराम फरमा रहे थे, फिर जो नमाज अमीर अहले सुन्नत ने अदा की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके अलावा जो अरफात में बारिश हुई थी, जो पाकिस्तान में बारिशें हुई तो वो बारिश याद आ गई। जब बारिश होती थी तो वो बारिश याद आती थी, सुभान अल्लाह। वो बारिश याद आ गई, फिर दुआ का वो मामला था, अमीर अहले सुन्नत का साथ था। मुझे याद है जब अमीर अहले सुन्नत मिना के करीब पहुँचे थे तो मुझे मैसेज आया कि आप ज़रा बाहर आ जाएं। तो उस वक्त जब हम बाहर आए, अमीर अहले सुन्नत मिना में एंटर हो रहे थे, तो ज़िंदगी का यादगार लम्हा था। जब आपने देखा होगा कि अमीर अहले सुन्नत मिना में एंटर हो रहे थे, इतनी सारी आवाम है, अमीर अहले सुन्नत का है, चलते चलते दूर से हमें दिखता अमीर अहले सुन्नत आ गए। फिर यकीन हो गया कि इस दफ़ा जो पापा के साथ कुछ ना कुछ मौका मिल जाए। अच्छा, ये जो लफ्ज़ आपने कहा ना, यकीन हो गया, ये मेरे साथ भी चलता रहा। यानी फ्रॉम द डे फर्स्ट ये यकीन ही नहीं आता था कि हम अमीर अहले सुन्नत के साथ हज कर रहे हैं। यानी बचपन से सुनते थे चल मदीना और ये काफिले और हज भी होगा और अमीर अहले सुन्नत साथ भी रख लेंगे और ये सब होगा। तो ये वाकई ज़िंदगी के सबके यादगार ही लम्हात हैं, अल्लाह पाक बार बार अता फरमाए। काफिले वालों ठहरों की बात हुई है, एक काफिला बस में सामान रखा जा रहा है, मदीने की तैयारी हो रही है और ये काफिला मदीने जा रहा है। फिर किस तरह मदीने ये पहुँचे, कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं, आइए आप भी देखें। यकीन करें, जब यहाँ से निकले तो भी खुशी का आलम ज़रूर होता है, लेकिन जब मक्के से मदीने जाना हो, पता है कि अब आका की बारगाह में जा रहे हैं, तो उस वक्त खुशी का आलम ही कुछ और होता है। वो मनाज़िर आइए आपको दिखाते हैं। मदीने की जानिब चला काफिला है, कहाँ चले? अल्लाह मदीना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा, मदीने पाक की हाज़िरी है। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब, मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काफिला चल मदीना सचमुच मदीने शरीफ में पहुंच चुका है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में
मुलाकात को ईमान का इकरार शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु करम आका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका नज़रे करम आका नज़रे करम सुन अर्ज़ मेरी। कहाँ से हुजूर अभी वापसी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 15 दुल्हिज्जतुल हराम 1440 सिने हिजरी को मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व तज़ीमा की हाज़िरी नसीब हुई और सबसे गुंबद के साए में सलात व सलाम अर्ज़ किया, इस्तिग़ासे किए, शफ़ाअत की भीख मांगी, मस्जिद नबी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की भी हाज़िरी से मुशर्रफ हुए और नवाफिल भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। जाकर को बता दे है सुनहरी जालियां आई फिर मदीने की रुलाने के लिए तड़प उठागे दरबार में जाने के लिए बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया चश्मों से सीले गले जैसे लगाने ना दिया किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रो हाय तकदीर के दरबार मुझे जाने ना दिया गुज़रे हुए लम्हों की बोल याद सताए गुज़रे शामिल करते हैं। वाकई मदीने की याद ऐसी है कि जब भी ये जिक्र छिड़ जाए तो ऐसा लगता है दिल के तार छेड़ दिए किसी ने। अल्लाह करे ज़ौक़ के मदीना नसीब हो। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं जी। हरमैन सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि अब्दुल हबीब भाई हमें वाला वाक़या सुना दीजिए जो इस्लामी भाई 3 रुपए में मुल्तान से मदीना घूम आए थे। हाय 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 क्या बात है। अगली कॉल दीजिएगा।
میرا نام امان اختاری ہے. واہ واہ عبد الحبیب صاحب، آج تو بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اس سلسلے کا نام سن کر ہی مدینے کی یاد آ گئی. عبد الحبیب صاحب، آصف بھائی سے یہ کلام سنوا دیں. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. جی بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد عمیر حمزہ تاری واقعیت سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی، بہت ہی پیارا ذکر مدینہ آپ فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مدینہ شریف کے سفر کی تو کیا ہی بات ہے. دنیا کے سفرہ تو بندہ تھک بھی تے جانتا ہے، پر سفر مدینہ دا ہر بار بڑا سودا. اللہ پاک آپ کو جلد مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. ناز خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. آپ کی نوازش ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. ایک اور کال دیتے ہیں. محمد سلیم رضا اتاری احمد پر شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا حاجی حبیب بھائی دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی بندہ مکے پاک میں حاضر ہوتا ہے تو اس پر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب مدینہ پاک کی فضاؤں میں جاتا ہے تو ایک دل میں راحت اور ٹھنڈک اور خوشی آ جاتی ہے. تو اس میں کیا راز ہے اور کیا حقیقت ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، اور جب مدینہ پاک کی فضاؤں میں جاتا ہے تو دل کو قرار اور سکون آ جاتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں مکہ پاک بھی یقیناً مبارک ترین شہروں میں سے ہے اور اللہ کا گھر ہے، بڑا ہی مبارک ہے. وہاں جا کر بیسیکلی جلال اور ہیبت کی دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے. گناہ یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں، اپنے جرم یاد آتے ہیں، تو یقیناً بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن مدینے جا کر دل کو ایک دھارس سی محسوس ہوتی ہے کہ آقا بھی تو ہے نا، غم نہیں. وہ ہے نا کہ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کمپیریزن جو کلام ہے نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اس پورے کلام میں پہلے مصرے میں مکے کا ذکر کیا اور دوسرے میں مدینے کا ذکر، اور بڑی پیاری باتیں کی. اس میں دو شعر بہت ہی کمال کے، اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر تو وہ لکھا نا کہ آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. کہ یہاں تو ایک گناہ پر بھی 1,00,000 گناہ ہے نا، اور وہاں نبی پاک دامن میں چھپا لیتے ہیں، رحمت ہے ان کی. اور دوسرا شعر بڑا ہی گہرا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. اچھا حتیم پہ آپ جب جائیں نا تو وہ یو شیپ بنا ہوا ہے نا، جو پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے، تو وہ حتیم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر فارسی کا لفظ ہے ماں کی گود بھی اس طرح ہاتھ پھیلا کر ہوتا ہے نا. تو اگر بندہ حتیم میں جائے تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں. مگر اگلا جو مصرع ہے اس میں کمال کرتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی فدا ہیں. تو کیا بات ہے، مکے کی بھی بڑی شان ہے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا گلی مقادی نا کہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا پیارا مدینہ. حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سفر مدینہ میں بھی ساتھ تھے. ویسے آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ جو امیر علیہ سنت کا تھا؟ مجھے یاد ہے وہ، آپ بتائیں. دیکھیں 2018 ہے، حرم پاک ہے، کعبے کے سامنے بیٹھے. اب اگلا آپ بتا دیں. جی الحمدللہ بہت ہی یادگار میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ یہ کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آنے میں حرم شریف، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امیر اہل سنت نے مجھے اکیلے جو ہے حج کی نیت کروائی. ہاں ہوا یہ کہ ہم قافلے والے 2018 میں تھے تو ہم حرم شریف میں گئے. حج باپا نے کہا حج کی نیت وہاں کریں گے. کعبے کے سامنے بیٹھے تھے، آپ بھی تھے. تو ہم سب بیٹھے تو امیر علیہ سنت نے پورے مدنی قافلے کو حج کی نیت کروائی، احرام پہنی، لبیک پڑھے، کعبے کے بالکل سامنے بیٹھے. اور ایسا سہانی رات تھی، ہم سمجھے تھے بہت رش ہوگا، تو رش بھی نہیں تھا. اور حاجی بھی تقریباً مینا کے لیے رات کو شاید چلے گئے تھے یا ٹریفک کی وجہ سے آ نہیں سکے. بڑا عجب منظر تھا. 7 ذوالحجہ کی رات، نہیں رات 8ویں شب. حالانکہ 8ویں شب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ حرم فل ہوگا. ہم گئے تو اتنا حرم شریف میں جگہ تھی کہ یعنی مطاف میں بیٹھے ہیں، طواف سامنے ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، دیدار ہو رہا ہے. تو اتنی دیر میں حسان بھائی آئے. اچھا میں نے کہا یار نیت تو ہو گئی. امیر علیہ سنت بہت شفیق ہیں، یقین کریں دل جوئی کرنا کوئی سیکھے نا تو ان سے سیکھے. ساتھ بٹھایا اور ان کو اکیلے حج کی نیت کروائی. میں نے کہا حسان بھائی آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہوگے بھائی، ماشاءاللہ.
تو لبیک بھی پڑھوائی, دیر آئے درست ہے, دیر آئے اور وہاں تو ہر چیز درست ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. ناظرین ایک اور کلپ ہے ہمارے پاس اور سلسلے کا وقت واقعی اتنا تیزی سے آگے جا رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں گھڑی کو پکڑ لوں اور یہ رک جائے اور ہم بس ذکر مدینہ کرتے رہیں. اتنا لطف آ رہا ہے. آپ سوچیں جس شہر کے ذکر میں یہ اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو چلیں کچھ آپ کو دیدار کرواتے ہیں. مدینے کہتے ہیں راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. ایک مدینے کی رات تھی اور امیر علیہ سنت سے ہم نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہ مدینے کی رات مدینے کی گلیوں میں گھومیں اور کچھ زیارتیں کریں مدینے کی. تو وہ رات مدنی قافلے, چل مدینہ کا قافلہ بھی ساتھ تھا, وہ زیارت ہوئی, قباء شریف گئے, سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں گئے. یادگار رات تھی کہ ہم اکیلے اپنے پاس یہ یادیں کیوں رکھیں, آپ کو بھی شامل کرتے. اور میرے لیے ایک اور بہت بڑی سعادت تھی اس رات کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے والد گرامی وہ مدینہ شریف پہنچے تھے. حج نہیں کیا تھا انہوں نے کیونکہ طبیعت ایسی نہیں تھی, اور اسی رات کو مسجد قباء میں امیر علیہ سنت سے ان کی ملاقات ہوئی. امیر علیہ سنت نے انہیں سینے سے لگایا, دعاؤں سے نوازا. اور یہ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور محرم میں ہی میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا, تو مجھے یہ ایک بڑی تسلی تھی کہ پیر و مرشد سے مدینے میں ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور دنیا سے جانے سے پہلے دعائیں مل گئیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آپ دعا بھی فرمائیے گا. آئیے مدینے کی اس رات کی کچھ یادگار مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. جی مدینے کی سے الحمدللہ عز و جل مدینے کی سہانی رات ہے اور قافلہ چل مدینہ کے اسلامی بھائی رات میں زیارت مدینہ کرنے جا رہے ہیں. سبحان الذی سخر لنا هذا, نور کی دیکھو برسات ہے 400. یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے بالکل روڈ کے کنارے پر, یہ ہے مسجد اجابہ. نور کی دیکھو برسات ہے, اس احاطے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. اور قریبی کے احاطے میں اکثر شہدائے احد بھی مدفون. شہیدان احد سرے سرے معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. حاجی شاہد نگران پاک کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے, بیمار ہو گئی ہے. ہو آرام جس بیمار رب کی حبیبہ اے میرے طبیبہ. گھر کے آگے کچرے کی شاپر لے کر نکلے گھر سے اور اس کے گھر کے آگے رکھ دیا. شہیدوں کو جایا اپنے گھر کے آگے بھی نہیں رکھا, کسی کے آگے گھر کے آگے رکھا. اس کا مطلب ہے کوئی مطلب معاملہ شہروں والا. گاڑی کھڑی کر دی کسی کے دروازے کے آگے, قربانی کا بکرا باندھ دیا گھر کے آگے. قربانی کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. چلو وہ سحری کریں یا سحری کریں, ہر طرح سے اختیار ہے. سید صاحب آپ کی طرف سے ماشاءاللہ ضیافت ہے آج, جزاک اللہ خیر. راتیں بھی مدینے کی مدینے کی جلے میں یہ جی
کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، وہ حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی، کس سر ہم مدینے سر سر پہ چھایا اس کی معمور گئے میرے میٹھے مدینے، کیا بات ہے، نور پھولوں میں گئے نور کلیوں میں گئے، نور بازار میں نور گلیوں میں گئے، دشتوں کو سارے پر نور گئے میرے میٹھے مدینے، کیا بات ہے، تعریف کے لائق جب نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی، کس طرح سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ عبدالاحد بھائی کچھ میسج دینا چاہیں مجلس حج و عمرہ کی طرف سے؟ انشاءاللہ جلد وہ دن آئیں گے، عمرہ شروع ہوگا، حاضری ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے ناظرین کو؟ بالکل بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں پھر حاضریوں کا سلسلہ ہوگا اور عمرے کے مسافر انشاءاللہ عز و جل سفر کریں گے، تو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ ان کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ سارا لٹریچر موجود ہے، تربیت کا مواد ہے۔ دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ یہ بھی ہے، آئی ٹی مجلس نے بڑے پیارے انداز سے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کی ہے، جو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے ذریعے پورا سفر بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری مجلس کے اسلامی بھائی پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بھی مقرر ہیں جو حج و عمرہ کی تربیت کا سلسلہ کیے ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے۔ دعوت اسلامی کی ای میل آئی ڈی بھی موجود ہے، hajjoumrah.dawatislami.net، انشاءاللہ عز و جل اس پہ رابطہ کریں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو تربیت کا مواد پیش کر دیا جائے گا۔ hajjoumrah@dawatislami.net۔ ناظرین اجازت دیجیے، وقت پورا ہوا، انشاءاللہ رات 10 بجے ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ جس کا کئی ناظرین کو انتظار رہتا ہے، وہ ہے ذاتی تجربات۔ نگران شورا بھی ہوں گے، مفتی قاسم صاحب بھی ہوں گے، میری بھی حاضری ہوگی، اور آج ذاتی تجربات سلسلے میں ایک اور خوبصورت اضافہ یہ ہوگا کہ امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ تو رات 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا مدینہ